اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابلیس سے، شیطان مردود سے نجات چاہتا ہوں اور اللہ جو رحمان اور رحیم ہے اس کے نام میں یہ ویڈیو کا آغاز فرماتا ہوں۔ تو آج جو ہے مولانا مودودی کا ایک قول ہے جو انہوں نے متا پہ لکھا، تو مولانا مودودی کا متا پہ جو نظریہ تھا وہ ظاہر فرمانا ہے اور اس پر کچھ گفتگو اور تفصیل دینی ہے آپ کو۔ اب دیکھیے، جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اقامت الدین یا احیاء دین، جو ہند میں ایک مشقت ہوئی ہے، جو مولانا عبدالکلام آزاد اپنے ابتدائی زمانے میں، پھر ان کے بعد مولانا علامہ اقبال، مولانا مودودی، پھر ڈاکٹر اسرار احمد۔ تو اس معاملے میں مانتا ہوں کہ مولانا مودودی اپنے آخری زمانے میں ڈاکٹر اسرار احمد سے راضی ہو گئے تھے، ان کے طریق سے راضی ہو گئے تھے کہ انہیں دیکھ لیا تھا تجربہ کر کے اپنی جماعت کو جمہوریت کی جو پارٹی پالیٹکس ہوتے ہیں اس میں اتار کے انہوں نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا کہ ڈاکٹر اسرار کی رائے صحیح تھی۔ تو مولانا مودودی بھی اپنے آخری زمانے میں ڈاکٹر صاحب کے رائے پہ تھے۔ بہرحال یہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے سنیت کے تحت، جو احیاء دین کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس میں مانتا ہوں کہ کچھ بنیادی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بنیادی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آج موقف نہیں ہے، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور تعلق رکھتا تھا بچپن میں، مطلب میری سنی پرورش ہوئی ہے کہنے کو تو، اور پھر غامدیت اور پرویزیت کے بھی گہرے نقش اور اثرات پورے خاندان پر ہیں، حالانکہ اس کا اقرار نہیں کیا جاتا، کہنے کو تو ہم بڑے کٹر سنی ہیں، وہ بڑے کٹر سنی ہیں۔ بہرحال غامدیت کے اور پرویزیت کے بہت گہرے اثرات تھے ہمارے خاندان پر۔ تو رفتہ رفتہ اور اس کے علاوہ بھی اگر وہاں کچھ اصول پائے جا سکتے ہیں، جیسے غامدی کے یہاں یا پرویز کے یہاں کچھ اصول پائے جا سکتے ہیں۔ ہمارا گھر بالکل منافقانہ تھا، یعنی کہ جہاں سے جو بات چلنے کو مل گئی، یعنی کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنی دلچسپیوں کے لیے جو بھی بات چلانے کے لیے مل گئی، کہیں سے بھی کال مل گیا وہ چلتا تھا، اس قسم کا رویہ تھا منافقانہ گھر کا۔ بہرحال تو اس ایسے خاندان کا جو نظام ہوتا ہے وہ ظالمانہ ہوتا ہے، ظلم پہ مبنی ہوتا ہے۔ تو رفتہ رفتہ میری نگاہ جو ہے میں نے پہلا تو جواب تھا، میں سمجھا اپنے حال معصومیت میں کہ میرا خاندان جدیدیت پہ بہت زور دے رہا ہے، تو میں روایتی سنیت کی طرف بڑھا۔ پھر روایتی سنیت سے جب میں نے دیکھا کہ وہاں بھی وہی پاکستانی جو سنیت ہے اس میں وہی سب منافقانہ انداز ہے، طارق جمیل اہل البیت کی بات کریں گے مگر ان کو نوبت نہیں آئے گی کہ کچھ معظم مطلب کوئی تنظیم چلا کے جو اہل البیت ہیں، جو سادات ہیں، ان کی کوئی خدمت فرمائے، مگر بڑے بڑے بزنسز لانچ کریں گے، اپنے مدرسوں کو تقویت پہنچائیں گے، مگر سادات کی خدمت میں بول تو دیں گے جو بولنا ہے، مگر کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ عمل نہیں ہے، کچھ حرکت نہیں ہے۔ اور پھر آپ مولانا مودودی کی بھی اولاد کو دیکھیں تو وہ مولانا مودودی نے جو بھی کام کیا، اپنی دینی کام کیا زندگی میں، ان کی اولاد کو دیکھیں تو ان کو وہ دنیا داری روش پر لگا کے گئے۔ اور علامہ اقبال کی یہاں بھی آپ کو وہ ملتا ہے کہ ایک نفس پرستی ہے، اپنے نفس کی پرستش ہے کسی درجے، اور ایک وہ تھا فلسفی تھا، سب نے سنا ہوگا آپ لوگوں نے، آج کے زمانے میں سب نے اس کا نام بھول رہا ہوں، جرمن نیچے۔ تو نیچے کا ایک نظریہ تھا یوزفل ہسٹری ایک اس کا نظریہ تھا۔ تو جو زائنزم جو فریڈرک ہرٹشل تھا اس کا نام، وہ ایک یہودی فلسفی تھا، کہ مطلب اصل یہودی نہیں، مذہبی یہودی نہیں، مطلب نسلی یہودی تھا۔ تو اس کا تھا کہ وہ یہودی قوم کو ایک جدید قوم بنانا چاہتا تھا، تو اس نے پورا جو ایک بیانیہ ہے توریت کا، اس کو لے کے اس کو استعمال کیا بالکل اس کے مقاصد کے خلاف، یعنی کہ وہی جو ہمارا قرآنی نظریہ ہے، بیانیہ ہے تاریخ کے بارے میں، آدم علیہ السلام سے اور عہد ابراہیم اور یہ سب، تو اس بیانیے کو استعمال کر کے اس نے ایک جدید
قوم کو تشکیل کرنے کی مشقت کی تھی، تو یہ زائنزم ہے۔ تو علامہ اقبال جیسے وہ یہودی تھا جس نے فریڈرک نیچے کی جو فکر ہے اس کو استعمال کیا یہودی قوم پرستی کے لیے، تو علامہ اقبال میں جہاں دین کے مخلص اثرات بھی پائے جاتے ہیں، وہاں ان میں یہ بھی چیز بہت نمایاں ہے کہ ان نے فریڈرک نیچے کی جو فکر تھی اس کو ایک مسلم جدید قوم کو تشکیل کرنے کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ تو علامہ اقبال میں کہتا ہوں 85 to 90% مادہ دین جو ہے اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور 10-15% اپنی ذات کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں، اور اس قسم کی یعنی کہ ایک پریگمیٹک فکر کے جو تاریخ ہے اس کو استعمال کیسے کیا جائے، اور ہماری جو ایک روایت ہے اس کو استعمال کیسے کیا جائے۔ تو اور ان کی جو شاعری کا زور ہے وہ اسی چیز سے، یہ 10-15% یا 20% جو ان کی شاعری میں یہ چیز بھی داخل ہے وہ اس کو زور دیتی ہے۔ تو ایک شاعر کی حیثیت سے اس چیز کو معاف کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ حسن ابن ثابت جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاعر تھے، اس حیثیت میں شاعری میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں، اور شاعری میں ہمیشہ فلسفے کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ سب گفتگو اس لیے تھی تاکہ آپ جان لیں کہ مولانا مودودی اور یہ جو اصلاحی سلسلہ ہے ان سب چیزوں سے میری اچھی خاصی متعلقت ہے۔ اب میں ڈاکٹر اسرار احمد اور یہ ڈاکٹر رفیع الدین ان سے خاص اثر لیتا ہوں، مگر میرا ماننا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد میں ان کی ایک لیکچر ہے جو باعث بنا ہے ان کی فکر سے آگے قدم رکھنے کے لیے۔ اس میں انہوں نے سیدنا علی علیہ السلام کی تعریف کی ہے، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، مگر ان نے کبھی کوئی قول کہہ دیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا علی علیہ السلام نے کبھی شراب پی تھی یا پیتے تھے، مطلب حرمت سے پہلے پیتے تھے، اسلام کے بعد حرمت سے پہلے پیتے تھے۔ تو اس پر شیعہ حضرات نے ان پر بڑی تنقید کی، تو اور بڑی مطلب زورناک تنقید کی اور ہنگامہ کیا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا، تو وہ جو لیکچر انہوں نے دیا تھا اس میں انہوں نے سیدنا علی علیہ السلام کی حمد اور تعریف اور تعارف جو ہے ان کی صفت جو ہیں اس قدر مخلصانہ اور عادلانہ انداز میں بیان کی ہیں کہ اگر آپ اس پر غور اور توجہ دیں تو آپ خود بخود جو ہے سنیت کی جو اصلاح کی ضرورت ہے شیعت کو قبول کرتے ہوئے، یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ پورے شیعہ بن جائے، روایتی شیعہ بن جائے، یا مگر شیعت میں کچھ حقیقت ہے موجود بہرحال، اور سنیت کچھ حقیقتوں سے محروم ہے۔ تو جب آپ وہ لیکچر سنیں گے تو آپ خود بخود سنیت کی، اگر آپ بار بار سنیں گے آپ خود بخود سنیت کی اصلاح کی طرف بڑھیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا ایک اور بالکل اپنے آخری زمانے میں ایک لیکچر ہے جو انہوں نے دیا ہے سفید کرتا پہنے میں، بالکل سفید کرتا سادہ سا، اور وہ اندرونی ہے، یعنی کہ تنظیم کے جو بڑے ہیں ان کو ان سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور اس میں انہوں نے خود فرمایا ہے کہ یہ جو زمانہ اول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے فوراً بعد، اس پر غور اور توجہ جو ہے حالانکہ سنیت کا موقف ہے اس پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، مگر ڈاکٹر اسرار نے خود کہا ہے، بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو احیاء دین، اقامت الدین کے مجاہدے میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان وقت، اس تاریخ، اس زمانے پہ توجہ بھی دیں، تحقیق بھی کریں، ہر طریقے سے عادلانہ آراء دینے کی کوشش کریں، مطلب اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر اسرار کی پوری اس پر ایک لیکچر ہے، میں انشاءاللہ نکال کے آپ کو شیئر کروں گا اس چینل پر۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، میں ڈاکٹر اسرار احمد سے مانتا ہوں کہ میں نے ایک کڑی آگے اٹھائی ہے، ایک قدم آگے لی، ایک کڑی جوڑ کے ان سے ایک اور کڑی ہوں میں نے ایک قدم آگے لیا ہے ان کے
کندھوں پہ بیٹھ کے میں ان سے تھوڑا سا آگے دیکھ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیں شیعت اور سنیت سے آگے گزر جانا ہے. ہمیں بحث سنیت کو بھی اینالائز کرتے ہوئے اس پہ بھی تنقید کرنی ہے، روایتی شیعت پہ بھی اس کو اینالائز کرتے ہوئے تنقید کرنی ہے. اور یہ ڈائلیکٹکس جو ہے مسلمان امت کے 1400 سال کے جو گزرے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ جو احیائی سنیت ہے جو اس کو میں نے ابھی ڈسکرائب کیا ہے، اس میں مولانا مودودی نے اس میں یہ جراثیم پہلے سے موجود ہے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو کڑی چلی آ رہی ہے، مولانا مودودی نے عبدالکلام آزاد پہ کچھ تنقید کی، تو کسی چیز میں وہ عبدالکلام آزاد سے بہتر ہیں، کسی چیز میں وہ کمتر ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ڈاکٹر سار احمد نے جو ہے مولانا مودودی پہ تنقید کی، تو کسی چیز میں مولانا مودودی سے وہ افضل ہیں، کسی چیز میں وہ مولانا مودودی سے کمتر ہیں. بہرحال تو یہ جو چیز ہے، جو سنیت سے ماہورہ ہو جانا، یعنی کہ سنیت اور شیعت سے ماہورہ ہو جانا، یہ چیز جو ہے مولانا مودودی کی یہاں بہت زیادہ اس کے جراثیم کم سے کم ملتے ہیں. اور ان نے جو یہ خمینی صاحب تھے، خمینی صاحب سے بھی ان نے متعلقت رکھی ہے، مطلب ان کو شاباش اور کیا کہتے ہیں کنگریچولیشنز بھی ان نے دی تھی جب ان کا انقلاب کامیاب ہو گیا تھا. تو یہ متعلقت جو ہے انقلابی فکر میں دونوں طرف کی رہی ہے اور مولانا مودودی میں خاص پائی جاتی تھی. بہرحال اب آتے ہیں اس قول پر جو مولانا مودودی، یہ ایک لمبا تعارف تھا. تو آج جو اصل بات کرنی تھی آپ سے وہ اس مقدمے کے ساتھ کہ مولانا مودودی نے متا پہ ایک رائے دی ہے، انگریزی میں ان کا ایک قول ہے، انہوں نے ایک رائے دی ہے متا پہ. اور میں ہر چیز میں مولانا مودودی سے متفق نہیں ہوں، مگر اس چیز میں انہوں نے بہت عادلانہ اور موزن انداز میں گفتگو کی ہے، کلمات کو ربط و تعلق دیا ہے. تو میں پڑھ کے اس پر تھوڑی سی مزید آپ کو تفسیر دوں گا. چلیں شروع کرتے ہیں. اچھا، مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ whether متا is haram or halal is a dispute that creates dissension between Shias and Sunnis and has resulted in heated discussions. It is not difficult to ascertain the truth. A man comes across such situations when nikah becomes impossible and he is forced to make a distinction between zina and muta. In such scenarios, practicing muta is better option to zina. ٹھیک ہے. اب میں جہاں موجود ہوں میں بار بار انگریزی میں پڑھ کے آپ کو سنانا نہیں چاہ رہا، مگر بہرحال میں یہاں ترجمانی اب اردو میں ترجمہ کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ آپ کو کامنٹری بھی دے رہا ہوں. تو پہلا جملہ جو اس لمبے جملے میں پہلا جو ایک فریز ہے وہ کہہ رہے ہیں چاہے کہ اس قسم کا جو نکاح ہوتا ہے، جو یہ محدود وقت کے لیے نکاح ہوتا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ اختلافی بات ہے جو شیعہ اور سنی کے مابین وہ پیدا کرتی ہے، عدوت پیدا کرتی ہے، یعنی کہ دشمنی پیدا کرتی ہے. اور اس کے نتیجے میں بڑی گرم گفتگو کیا بولتے ہیں نتیجاً بڑی گرم گفتگو رہتی ہے اس موضوع پر ان دو فرقوں کے مابین. مگر مشکل نہیں ہے اس میں حق جاننا. اب یہ ان کا جملہ ہے، مگر مشکل نہیں ہے اس میں حق جاننا، اس معاملے میں حق جاننا مشکل نہیں ہے. پھر وہ حق بیان کرتے ہیں. اب یہ تعارف ہے، پہلا جملہ ہے کہ بہرحال میں نہیں دہرا رہا، مگر پہلا جملہ ہے اور پھر کہتے ہیں اس میں حق جاننا مشکل نہیں ہے، اور پھر حق بیان کرتے ہیں کہ اس معاملے کا حق کیا ہے. ایک مرد جو ہے ایسے حالات میں اپنے آپ کو پاتا ہے کہ اس میں نکاح ناممکن ہو جاتا ہے، اس کے لیے نکاح جو ہے اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. تو وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ ایک فرق کرے زنا اور متع کے مابین، زنا اور متع کے مابین. تو ایسے حالات میں، ایسی سچویشن میں متع پر عمل کرنا زنا سے بہتر ہے. ایسے حالات میں متع پہ عمل کرنے زنا سے بہتر ہے. اب سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے اس میں ایک پوشیدہ بات ہے جس پر میں زور دینا چاہ رہا ہوں. پھر سے پہلے جملے کے آغاز پہ، دوسرے جملے کے آغاز پہ چلتے ہیں.
انہوں نے کہا ہے کہ ایک مرد ایسے حالات میں اپنے آپ کو پاتا ہے جس میں اس کے لیے نکاح ناممکن ہوتا ہے، تو ایسے حال میں وہ مجبور ہوتا ہے. اب دیکھیں، ایسے حال میں اپنے آپ کو پاتا ہے جس میں نکاح ناممکن ہوتا ہے، اور ایسے حال میں وہ مجبور ہوتا ہے. تو یہ مجبور، فورسڈ لکھا ہے انگریزی میں، مجبور جو ہوتا ہے، یہ مجبوری کیوں ہے؟ یہ چاہت، اگر شہوت ہوتی، چاہت ہوتی، تو یہ علیحدہ بات ہوتی. اپنی شہوت کو دین کے لیے قربان، اپنی چاہت کو، شہوت نہیں، چاہت کو دین کے لیے قربان کرنا، یہ تو دین کا حصہ ہے. ہم سب مجاہدہ یہی ہوتا ہے بہرحال. مگر مجبور کیوں؟ مجبور کیوں؟ یہ مجبور یعنی کہ ضرورت ہے. یہاں ضرورت کا اقرار کر رہے ہیں مولانا مودودی کہ نکاح نہ کہ خالی اپنے کیا کہتے ہیں مقاربت کے لیے، مقاربت کے علاوہ بھی جو عام متعلقت ہے، یعنی زوج کے مابین مقاربت جو ہوتی ہے، اور پھر متعلقت بھی جو ہوتی ہے، یعنی کہ ایک رشتہ جو ہوتا ہے، اس رشتے میں جو بات چیت ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، یو نو اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، غضب بھی ہوتا ہے، اور افسوس بھی ہوتا ہے. یہ سب جو ہے، یہ متعلقت جو ہوتی ہے ازواج کے مابین، اور پھر مقاربت، مطلب اس کی جو ایک انتہا ہوتی ہے اس متعلقت کی، کہ پھر وہ ازواجی تعلق، یہ دونوں ضرورت ہیں. اور اس ضرورتوں کو پورا کرنے، اپنے آپ میں خاندان پیدا کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ میں ایک واحد انسان کی یہ ضرورت ہے، مؤنث اور مذکر دونوں کی، کہ وہ ایسے متعلقت میں ہو. تو جب ایسی متعلقت نکاح کے ذریعے اور پھر اس کی انتہا جو ہے مقاربت میں، یہ دونوں چیزیں ضرورت ہیں اپنے آپ میں. تو اگر، اور یہ جو نظریہ اتقاء ہے وہ نظریہ نہیں ہے، وہ ہر دلائل سے ثابت حقیقت ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے مذکر جانور جو ہوتے ہیں، ان کی اپنی نوعیت کے جانور میں خالی یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ مطلب مؤنث میں بیج بو کے فنا ہو جاتے ہیں. بہت سے مذکر جانور ہیں، ان کا پوری حیات جو ہوتی ہے اپنی نوعیت کے جانور میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بیج بو کے فنا ہو جاتے ہیں. میں اس کی کچھ آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں. ایک آپ نے سنا ہوگا کہ پرینگ مینٹس ہوتا ہے. تو پرینگ مینٹس کیا ہوتا ہے کہ مذکر جو ہے چھوٹا ہوتا ہے، مؤنث بڑی ہوتی ہے. تو وہ جب بیج بو دیتا ہے اپنا، تو مؤنث جو ہے اس کو کاٹ کے، اس کا سر کاٹتی ہے اور اس کو کھا جاتی ہے. تو وہ جو مطلب بچے پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی غذا ان کے والد کا جسد بنتا ہے. اور یہ ایک لائف سائیکل ہے، اس نوعیت کے جانور کی لائف سائیکل ہے. دوسری ایک مچھلی ہوتی ہے سمندر میں، گہرائیوں میں ہوتی ہے. اس میں مذکر بالکل ایک چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے، مطلب اس کو جانور بھی کیا، مطلب عام جانور بالکل ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اور وہ ہزاروں ہوتے ہیں، مطلب اربوں، بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. اور مؤنث جو ہے ایک حیوان، مطلب ایک مچھلی ہوتی ہے پوری. اور مذکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے اور وہ مؤنث کے جو یا اسکن ہوتی ہے مچھلی کی سائڈ کی، اس پر اٹیچ ہو جاتا ہے. تو وہ اٹیچ ہونے کے بعد اس کا جسد جو ہے فنا ہو جاتا ہے، مطلب وہ بالکل مل جاتا ہے، مطلب وہ فیوز ہو جاتا ہے، ڈائجسٹ ہو جاتا ہے وہ، اور وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس سلسلے میں اس کے بیج بوئے جاتے ہیں، اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. تیسرا میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں، یعنی کہ مذکر کا جو حیوانی سطح ہے، یعنی کہ ہم بنی آدم ہیں، مطلب ہماری اس سے اعلیٰ، مطلب خالی یہ بات نہیں ہے، مگر جسدی سطح پر ہماری جو حیوانی نوعیت ہے، اس کی یہی فطرت ہے جو باقی حیوانات کی ہے. تو بہرحال میں ایک آخری آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جو ایک مور ہوتا ہے، پیکاک جس کو کہتے ہیں، پیکاک جو ہوتا ہے اس میں جو مذکر ہوتا ہے، وہ جب مطلب جنگلوں میں ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مطلب پرندہ تو نہیں ہے نا، دہریا نہیں ہے، یعنی کہ گوشت نہیں کھاتا ہے. تو مطلب چھوٹی موٹی چیزیں بہرحال. تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑی کھلی جگہ پہ، جہاں کوئی شکار کرنے والا جانور اس کو دیکھ سکے،
وہاں جا کے اپنے اپنے پروں کو پھیلا کے ناچتا ہے، اور اس کے ذریعے مونس اس کو کھچاتی ہے، اور پھر وہ مطلب اپنی ولادت فرماتا ہے۔ تو یہ جو یہ اس کو ناچنا ہے، ایک کھلی جگہ میں جا کے ناچنا پڑتا ہے، تو یہ تو موت کو منہ لینا ہے اس پرندے، اس کے لیے، اس برڈ کے لیے موت کو منہ لینا ہے، یعنی کہ کوئی بھی شکار کرنے والا جانور اس وقت اس کو بہت آسانی سے دیکھ سکتا ہے، اس کا شکار کر سکتا ہے، تو یہ موت کو منہ لینا ہے۔ تو آپ کو یہ جو ضرورت ولادت ہے مذکر کے لیے خاص طور پر، یہ اس کے لیے موت منہ لے سکتا ہے۔ اور آپ انسانوں میں بھی دیکھیں، جو مطلب جوان جانور، مطلب جوان مذکر کوئی جوان لڑکا ہوتا ہے، تو ان میں بھی اس قسم کی مطلب جو شو آف امپلس کہتے ہیں، مطلب دکھاوا جو ہے، مطلب اور کبر کا اظہار، وہ اصل کبر نہیں ہوتا، اس عمر کا ایک وہ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ بہرحال وہ جو ایک شو آفنس ہوتی ہے، وہ اسی چیز کا اظہار ہے۔ موت منہ لینا، نہ موٹر سائیکل پہ کوئی ٹرک کر دینا، یا یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ ڈرائیو جو ہے ان چیزوں کی، وہ سب یہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال، تو وہ مولانا مودودی یہ کہہ رہے ہیں کہ متع کے مابین فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ زنا کو کچھ حالات ہوتے ہیں جس میں نکاح ناممکن ہوتا ہے، تو اس میں مجبور ہے انسان کہ وہ زنا اور متع کے مابین فرق کرے، اور تو یہ جو فرق کرنا پڑتا ہے، کچھ حالات ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ متع جو ہے زنا سے بہتر ہے، اس حالات میں جو ہے متع زنا سے بہتر ہے۔ اب یہ دیکھیے، ایک ہے جنت کی کیفیت، یعنی کہ میں نے اس چیز کو بہت واضح قرآن سے ثابت کیا ہے۔ وہ جنت جو ہے جس میں آدم کو پیدا کیا تھا، وہ زمین پر تھی، کوئی 7 آسمانوں کے پار نہیں تھی، وہ جنت اس زمین پہ تھی۔ تو ایک ہے کیفیت جو اس جنت میں تھی کہ سارے ملائکہ آدم کو مسجود بنائے، مطلب مسجود ملائکہ تھا آدم، تو یعنی کہ پورا نظم کائنات آدم کی تسلیم میں تھا، یعنی کہ آدم کی خدمت میں تھا، کہ آدم کی خدمت میں تھا، ایسی کیفیت تھی آدم کی اور کائنات اور ملائکہ کی اس کے متعلق، کہ آدم کی خدمت میں ہر چیز تھی، اور وہ جنت جو ہے اس زمین پہ تھی۔ بہرحال، اور ایک کیفیت ہے آدم کی خطا کے بعد، کہ اب ہم ایک مادی دنیا میں رہ رہے ہیں، ملائکہ ہمیں سجدہ نہیں کیے ہیں، ہم اس حال میں، اس کیفیت میں ہم بیت اللہ تھے، اس کیفیت میں ہمارے میں روح اور جسد تو ہے، مگر وہ کیفیت نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد جنت بنتی جا رہی ہے۔ بہرحال، اس کیفیت میں جو ہے کیا ہوئے گا کہ امکان کی دنیا ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ مطلب ہر چیز ایک اصول کے تحت، ایک حسن کے تحت اللہ کا مستقل اظہار ہو رہا ہے، یہ وہ دنیا نہیں ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جس میں امکانات ہیں، کیونکہ خطائیں بھری ہوئی ہیں آسمانوں میں اور فساد ہے دنیا میں، تو ایسا ہوئے گا، ایسی کیفیات آئیں گی جس میں ایک انسانی ضرورت موجود ہوئے گی، اور اس کا جو تکمیلی طریقہ ہے اس کو پورا کرنے کا، وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ جو اس کا تکمیلی طریقہ ہے وہ پورا، یعنی کہ جو نکاح، وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو ایسے حال میں یہ جو اللہ نے رخصت دی ہے، جیسے صلات کے لیے رخصت دی ہے، یہ اسی قسم کی ایک رخصت ہے کہ کچھ حالات میں ایک ضرورت ہوئے گی۔ اب اگر اس کو تکمیلی طریقے سے پورا نہیں کیا جا سک رہا، اور آپ اس کو کہیں کہ وہ ضرورت جو ہے پھر پوری ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر اس وقت گناہ ہوئے گا۔ اور آج کی دنیا میں خالی زنا کا خطرہ نہیں ہے، آج کے زمانے میں خالی زنا کا خطرہ نہیں ہے، آج کے زمانے میں پورنوگرافی اور مطلب اس قسم کی بھی جو چیزیں ہیں، مرد عورت، مطلب جو انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، ہماری آدھی زندگی کمپیوٹر پہ گزرتی ہے، تو ایسے حالات میں، اور پھر یہ جو چیز ہے نا زنا، میں مانتا ہوں، میرا ماننا ہے زنا اس چیز سے بہتر ہے، کیونکہ زنا بہرحال اس کی جو ترتیب ہے اور جس پس منزل میں وہ حرکت کی جاتی ہے، وہ نکاح تو نہیں ہے، مگر وہ حرکت پھر بھی فطرتاً ہے۔ مگر اگر آپ ایسے حالات بنا دیں جس میں آدمی کو مطلب سالوں گزر جاتے ہیں مقاربت کے بنا یا مطالقت کے بنا، تو ایسے حالات میں وہ مطلب انٹرنیٹ پہ محتاج ہو جاتا ہے یا ایسی چیزوں پہ، تو وہ فطرتی عمل نہیں ہے۔ وہ جو فطرت، اس سے پھر
بہت سے نقصانات ہیں اس کے، بہت سے نقصان، جسدی نقصانات ہیں، مطالقت کے مطلب زندگی کے نظام کے نقصانات ہیں۔ تو آج کے زمانے میں جو ہے روایتی سنیت جو ہے وہ انتہائی منحوس اور مردود جگہ پہ کھڑی ہے، انتہائی منحوس اور مردود جگہ پہ کھڑی ہے، جہاں کہ اس نے دین کو، جیسے یہود نے دین پر عمل کرنا ناممکن بنا دیا تھا، اسی طریقے سے آج کے ملاؤں نے جو ہے، سنی ملاؤں نے، اور اس بات میں شیعہ پہ گفتگو نہیں کر رہا، ابھی میں سنیت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، تو ان نے بالکل دین پہ عمل کرنا ناممکن کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک یہ طارق ہے، مولانا طارق، کچھ مردود انسان ہیں بالکل، طارق نہیں، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، بہرحال ان کے نظریے کہ کسی مرد کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور کچھ مرد ہوتے ہیں جن کی عمر گزر جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، ان کی تقدیر نہیں ہوتی ہے، اس قسم کے وہ نگاہ نظریے دے رہے ہیں، rather than انسان کا جو رحم بھرا، اسلام کا جو رحم بھرا نظام ہے کہ جو ضرورت ہے اس کو پوری کرنے میں پوری معاشرہ جو ہے حصہ لے، یعنی کسی بھی انسان کی ضرورت ہے تو پورے معاشرے کو اس میں حصہ لینا ضروری ہے، کہ ہر انسان کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، اور اس کے لیے مکلف ہے معاشرہ، امت جو ہے مکلف ہے ہر انسان کی ضرورت پوری کرنے، اور ہر مرد کی اور ہر عورت کی بھی ضرورت، مگر خاص طور پر ہر مرد کے لیے مقاربت، مطالقت اور ولادت، یہ بنیادی انسانی ضروریات ہیں۔ اگر ایک انسان کو یہ چیز ناممکن کر دی جائے کسی معاشرے میں، تو اس معاشرے کا کوئی حق نہیں ہے اس بندے پر۔ اگر کوئی معاشرہ جو ہے اپنے نظام کے نتیجے میں کسی بھی انسان کے لیے مطالقت، مقاربت یا وہ ناممکن کر دے، تو ناممکن کرنے کے نتیجے میں اس معاشرے کا کوئی حق نہیں بنتا، اس انسان پر کوئی حق نہیں بنتا۔ تو یہ سب چیزیں سمجھنے والی ہیں، پھر آپ لوگوں سے بات رہے گی، لائک کیے گا، سبسکرائب کیے گا، اور کامنٹ کیے گا۔ پیٹریون کی لنک لگی ہے، انفاق کر سکتے ہیں آپ، یا انفاق نے میرے لیے تو ہدیہ آپ اور خمس کر سکتے ہیں، یا پھر قرآن سیکھنے اور سکھانے کے معاملے کے لیے اور اقامت الدین کے معاملے کے لیے آپ انفاق بھی کر سکتے ہیں۔ کامنٹ کیے گا، پھر آپ سے بات رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔